کہتے ہیں انسانوں اور جنات کے درمیان رابطہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ کبھی کوئی جن کسی انسان سے براہ راست بات کرتا ہے، یا پھر آواز کے ذریعے، یا پھر خیال کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قسم کے رابطے میں آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس سے ہم کلام ہے۔ یہ آواز کانوں کے ذریعے سنائی نہیں دیتی، بلکہ براہ راست انسان کے دماغ میں محسوس ہوتی ہے۔ اس دوران آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دماغ میں کوئی بول رہا ہے۔ رابطے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے کانوں میں کسی غیر مرئی وجود کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز کسی جن کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس رابطے کے مراحل میں آدمی کو کوئی ایک جن یا چند جنات کسی انسانی صورت میں یا کسی اور حیوانی صورت میں نظر آتے ہیں۔ جانوروں کی صورت میں آنا ہو تو جنات زیادہ تر بلی یا سانپ وغیرہ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائے عافیہ میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ آج ایک پراسرار واقعے کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے آواز کی صورت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، یہ واقعہ ایک ایسے گھر کے بارے میں ہے جس پر جنات کا بسیرا تھا، اور جنات کے اس گھر پہ بسیرے کی وجہ سے اس گھر کے رہائشیوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے دن کافی خوف و ہراس کی سی کیفیت میں گزرے۔ دوستوں، یہ کہانی بلال نامی ایک بھائی کی ہے۔ کہانی سناؤں گی بلال ہی کی زبانی کہ کیسے انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے جنات کے زیر اثر خوف و ہراس کی کیفیت میں اپنے دن اس گھر میں گزارے۔ دوستوں، یہ واقعہ کافی پراسرار اور ڈراؤنا ہونے والا ہے۔ واقعہ اپنے دلوں کو تھام کے سنیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر تو آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو واقعے کو اکیلے میں مت سنیے گا، یا کسی ایسے وقت جب آپ اکیلے ہوں اور رات کا وقت ہو، تو ایسے میں واقعے کو سننے سے تھوڑا پرہیز کیا کریں، یا پھر اپنے اوپر دعاؤں اور آیت الکرسی کا حصار کر کے رکھا کریں، کیونکہ میں نے سنا ہے جب ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ہمیں سگنلز بھیجنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی ہر ممکن کوشش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بس ایسے میں اپنے دلوں کو تھام کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور مضبوط بنے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جتنا ڈریں گے نیگیٹو انرجیز اتنا ہی ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں گی۔ چلیے لیے چلتی ہوں واقعے کی جانب۔ واقعہ سنتے ہیں بلال ہی کی زبانی۔ 1997 میں جب ابا جی نے سی سینٹر کے گنجان آباد علاقے میں نیا گھر خریدا تو اس وقت اس علاقے میں اتنی آبادی نہ تھی۔ ابا ایک سخت مزاج اور انتہائی اصول پسند انسان تھے اور اپنی سمجھ بوجھ سے ہی چلتے تھے۔ ابا نے اپنی مرضی سے بغیر کسی کو دکھائے گھر کا سودا طے کر لیا تھا۔ جب ابا گھر خرید چکے تھے تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا، بلال بیٹا، میں نے سی سینٹر میں ہی گھر خرید لیا ہے اور اس کی فل پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ آج ہی مجھے گھر کی فائل بھی ملی ہے، تو تم کل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامان شفٹ کروا دینا، پھر پرسوں ہم سب اپنے نئے گھر میں سیٹل ہو جائیں گے۔ ابا کی بات سن کے میں نے کہا، ٹھیک ہے ابا، جیسے آپ کہیں، میں کل ہی سامان شفٹ کراتا ہوں۔ ابا کیونکہ بہت سخت مزاج آدمی تھے تو ان سے جھگڑا کرنے کی ہمت کسی کی نہ ہوتی تھی۔ کیونکہ میں پہلی اور بڑی اولاد تھا، اسی لیے سب کاموں کی ذمہ داری شروع سے ہی مجھے سونپی جاتی تھی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ابا سے تھوڑا خائف تھیں کہ کم سے کم ایک بار تو دکھا دیتے گھر لینے سے پہلے، مگر ابا سے کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ابا ایک تہجد گزار، 5 وقت کے نماز کے پابند، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 17 گریڈ کے آفیسر بھی تھے، ایک سچے اور کھرے انسان تھے۔ بس وہی اوصاف وہ مجھ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے بھی تہجد میں ڈانٹ کر اٹھاتے اور پھر فجر میں بھی، تو اسی لیے بچپن سے ہی نہ صرف تہجد گزار بلکہ
5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ بچپن سے ہی مجھے تحقیق کا بہت شوق رہا ہے۔ میں انتہائی ناڈر انسان ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، بس تحقیق کی جستجو میں رہتا ہوں۔ اب یہ رمضان کی چاند رات تھی۔ خیر، میں نے اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ نئے گھر میں سامان شفٹ کروانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تالا کھولا تو ایک عجیب سی بو تھی کہ جیسے یہ گھر سالوں سے بند ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا سا ہال تھا، اس کے ساتھ صحن تھا، صحن کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ، اوپر جانے کی سیڑھیاں اور سیڑھیوں کے ساتھ اٹیچ باتھ اور کچن تھا۔ گراؤنڈ فلور میں میں نے تمام سامان دوستوں کی مدد سے سیٹ کروا دیا۔ فرسٹ فلور پر کمرہ تھا جو کہ لاک تھا اور اس کی چابی ابا کے پاس تھی۔ فرسٹ فلور کے اوپر کشادہ سی چھت تھی اور اس کے اوپر ہم نے مل کر واشنگ مشین رکھ دی اور گراؤنڈ فلور میں تمام سامان اچھی طرح سجا دیا تاکہ اماں اور بہنوں کو پریشانی نہ ہو۔ سامان سیٹ کرتے کرتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ دوستوں نے مجھ سے اجازت لی اور چلے گئے۔ اب رات میں مجھے اکیلے ہی یہاں رکنا تھا، پھر صبح پہلی سحری بھی تھی اور میں بری طرح سے تھک چکا تھا۔ میں ہال میں ہی بڑے صوفے پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ صحن میں بنے واٹر ٹینک میں پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے جا کر دیکھا تو واٹر ٹینک میں پانی گر رہا تھا۔ مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں سے ہی پانی پینے کی کوشش کی اور جیسے ہی میں نے ٹینک سے پانی ہاتھ میں بھرا، منہ تک لے جانے ہی لگا تھا کہ مجھے کسی نے کہا جیسے شش۔ میں نے نظر اٹھا کر چاروں جانب دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر سے میں نے پانی پینے کی کوشش کی تو پھر مجھے آواز آئی شش۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ یہ آواز کیسی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھر سے پانی کے لیے ہاتھوں کو منہ سے لگایا اور پھر کسی نے وہی آواز کم و بیش ایسے 4 مرتبہ ہوا اور میں پانی نہیں پی سکا۔ ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر واٹر ٹینکر کا ڈھکن بند کر کے چاروں جانب دیکھا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اوپر سے پیلے بلب کی روشنی مزید وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ پورے گھر میں بس ایک ہی بلب لگا تھا، وہ بھی بس ہال میں۔ چاروں طرف اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں صوفے پر آ کر پھر سے لیٹ گیا تو مجھے چھت پر سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر لگا کہ کسی نے برتن زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں مکمل طور پر چاقو چوبند ہو چکا تھا کہ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کی سرگوشیاں کرنے کی آواز آئی۔ جب میں صحن میں گیا تو آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں اندر ہال میں آ گیا تو پھر سے ان دونوں آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پھر جا کر دیکھنے لگا تو آوازیں بند۔ اسی طرح 3 سے 4 بار ہوا اور جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آواز آنا بند ہو جاتی۔ جب اندر آتا تو باتوں کی آوازیں مستقل آتی۔ عجیب ماجرا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اٹھا اور گھر کا مین دروازہ بند کر کے اپنی بائک پر سابقہ گھر آ گیا، جہاں پہلی سحری کی خوب ذوق و شوق سے تیاری کی جا رہی تھی۔ میں نے غسل کیا اور سحری کی اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا۔ روزہ افطار کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہن کچن سمیٹ کر کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگی اور مجھ سے چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ابا تو صحن کے ساتھ والا کمرہ پہلے ہی لے چکے تھے اور کہا تھا کہ وہ وہاں اکیلے رہیں گے۔ اماں اور دونوں بہنیں ہال میں رہیں گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ابا فرسٹ فلور والا کمرہ لاک ہے تو اس کی چابی دے دیں تاکہ میں اور میرا بھائی وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا بولے چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ ابو کی بات سن کر میں اور بھائی دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابا نے فرسٹ فلور والے کمرے کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ میں اور بھائی بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے
اور روم سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو، اچھی طرح دھونا، یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ ابا کے سامنے کبھی کسی نے کچھ نہیں بولا تھا، تو آج ہم کیسے بول سکتے تھے؟ میں اور بھائی دونوں فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے لگ گئے۔ اسی کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں اور بھائی نیچے آ کر سحری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سحری اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کی۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ میں اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی بھی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں۔ افطار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے تھے اپنے اپنے پورشن اور کمروں میں، کہ اماں کو ایسا لگا کہ میں نے ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح چیخنے لگیں۔ میں اور بھائی اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے اور بہنیں بھی۔ اماں کے چیخنے پر بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا اور چھوٹا بھائی مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر سے اپنے کمرے سے آ رہا ہوں، آپ کی آواز سن کر میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگی، میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے۔ ابا فوراً ہی اپنی گرجدار آواز میں بولے، بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ، سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے اور پھر سو نہ سکے۔ کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ روز کے معمول کے مطابق اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ افطار کے بعد رات کا کھانا سوچا کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی چھت پر، تو ہم سب کھانے کا سامان لے کر چھت پر چلے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں، انہیں کھلی فضا میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو وہ بیچاری خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز ہے جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور اب وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہے، بس تمہارا وہم ہے، اور اسے نیچے لے آیا۔ اگلے دن دوسری بہن کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا، نوچنے کے باعث وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اماں اور چھوٹی بہن کو بتایا تو اماں اور بہن بھی گھبرا گئیں، کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھی۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ اب ہمیں اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اماں بہنیں تینوں بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ ابا تو ڈانٹ کر ہم سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے تھے۔ ان سے بات کرنا ہی فضول ہوتا تھا۔ میں نے ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیا۔ چھوٹا بھائی بھی ان سب باتوں پر سنجیدہ نہ تھا، جبکہ برتنوں کے گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم سب نے بھی سنی تھیں۔ بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے فرمائش کر دی کہ آج افطاری میں بریانی بنا لیں۔ میں کھجور کھا کر شربت پی کر نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور سوچا کہ آج بریانی سیر ہو کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بہن تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھاؤ، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ میری بہن نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی پلیٹ سے۔ میں نے خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور بہن سے کہنے لگا، اس خالی پلیٹ کا اب میں کیا کروں؟
जब तुम ऊपर ही खाकर आ गई तो मेरे लिए दूसरी प्लेट में निकाल कर रख देती। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी, भाई मैं अभी तो बिरयानी की प्लेट ऊपर आपके कमरे में रख कर आई हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। इसकी बात पर मैंने कहा, तो बिरयानी कहाँ गायब हो गई, मुझे दोबारा निकाल कर दो। मेरी बहन किचन में बिरयानी लेने गई तो बिरयानी का देगचा ही गायब था। हमने फिर पूरा घर ढूंढ लिया मगर बिरयानी का देगचा कहीं न मिला। छत पर बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो मैं भाग कर वहाँ गया। बिरयानी का खाली देगचा वहाँ पड़ा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि हम सी सेंटर के इलाके में नए थे, मोहल्ले वालों से भी इतने ताल्लुकात ना थे। हमारा घर बीच में था, दोनों तरफ पड़ोस में घर थे, मगर हैरत की बात यह थी कि दिन के वक्त तो वो लोग अपनी अपनी छतों पर आ जाते थे, मगर रात के वक्त इस पूरी गली के लोगों को मैंने कभी भी इनके घरों की छतों पर नहीं देखा था। बस हम लोग ही अपने घर की छत पर जाया करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस घर आ रहा था कि मैंने पड़ोस वाले अंकल को बाहर देखा, तो इन्हें सलाम करके हाथ मिलाया, फिर अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम बिलाल है, हम आपके पड़ोस में 1.5 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए हैं। एक्चुअली हम सब अपनी अपनी स्टडी में मसरूफ़ रहते हैं, फिर रमज़ान का वक्त भी ऐसा है कि पता नहीं चलता, फिर शिफ्टिंग में भी मसरूफ़ रहे तो आस पड़ोस से मिलने का वक्त ही नहीं रहा। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, बेटा मैं तो 15-16 साल से यहाँ रहता हूँ, आप लोगों ने ये घर क्यों ख़रीद लिया? अंकल की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। अंकल बोले, बेटा ये घर तकरीबन 16-17 साल से बंद है, इस घर में आज तक कोई नहीं रहा। जब से हम इस इलाके में आए हैं इस घर को बंद ही देखा है। ये घर आसेब ज़दा है, यहाँ तो आसेब का बसेरा है। यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था। इसके बाद इस घर में जो ताला लगा है ना, अब आप लोगों के आने से ही खुला है। रात इस घर से चीखने चिल्लाने और कहकों की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में गूंजती हैं। बर्तनों के गिरने की आवाज़ें और भी बहुत कुछ होता है। रात मगरिब के बाद इस गली में कोई भी अपने घरों की छतों पर नहीं जाता, क्योंकि इस घर की छत पर एक नादीदा मखलूक नज़र आती है जो सबको डराती है और मना करती है कि रात में छत पर कोई ना आए। बेटा हम तो मगरिब के बाद अपनी छतों पर भी नहीं जाते। आप यहाँ रह कैसे रहे हैं? बेटा मेरी बात माने तो जल्दी से घर को खाली कर दें। इस घर में जिन नादीदा चीज़ों का बसेरा है वो आप लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। बहुत कुछ हुआ है रात के बाद इस मोहल्ले के लोगों के साथ, छतों के ऊपर जाने की वजह से। अंकल की बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। फिर मैंने आस पड़ोस के सभी लोगों से तहकीक करना शुरू कर दी इस घर के बारे में। सब ने तकरीबन वही बात कही जो हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल ने बताई थी। मज़ीद मालूमात करने पर मुझे पता चला कि 17 साल पहले इस घर में किसी लड़की का कत्ल हुआ था। लड़की के वालिद का इस्लामाबाद में कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, काफ़ी जायदाद की इकलौती वारिस थी। इसने किसी लड़के से शादी कर ली और वो कराची शाह फैसल के इलाके सी सेंटर में सेटल हो गई थी। इसके शौहर ने जायदाद की लालच में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में इस लड़की को कमरे में बंद करके बुरी तरह से कत्ल कर दिया था। वो चीखती चिल्लाती रही मगर इसके शौहर पर तो लालच का भूत सवार था। ये घर किसी तरह बेचकर वो सारी जायदाद लेकर कराची से चला गया। जिसने ये घर ख़रीदा वो इसी कमरे में खून देखकर घर को ताला लगाकर चला गया। कोई इस घर में नहीं रहा। 17 साल से ये घर बंद है। इतने सालों बंद रहने और कत्ल होने की वजह से ये घर आसेब का बसेरा बन गया है। आस पड़ोस के लोग मगरिब के बाद अपने घरों की छतों पर जाने से भी गुरेज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई छत पर जाता है तो वो मखलूक नज़र आकर भयानक रूप में डराती है। ये सारी मालूमात जानने के बाद मैं अब्बा के कमरे में इनसे बात करने की गर्ज से गया और इन्हें सब कुछ बता दिया। अब्बा कहने लगे, मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता है, तुम परेशान ना हो और इस बात का जिक्र अपनी माँ और बहनों से मत करना, वरना वो डर जाएंगी। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, जब आपको
سب کچھ پتہ تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال، اس طرح کی باتیں اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ یاد رہے کہ ماں اور بہنوں سے مت کرنا یہ بات۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو کہ پورا کا پورا کھانا برتن سمیت غائب۔ کوئی تھپڑ مارتا تو کوئی نوچ کر چلا جاتا، اور پھر ادھر ادھر دیکھو تو کوئی نظر بھی نہ آتا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ چادر لے کر سونے چلا گیا۔ میں نے چادر بچھائی، تکیہ لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ساڑی پہنے ہوئے عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنی بھویں اچکا کر اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں بس اسی کو دیکھ رہا تھا کہ 3 بار اس نے اپنی بھویں اچکائیں۔ میں نے پہچان لیا کہ انکل کی والدہ ہیں اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئیں۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی۔ ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں بہت خوف کی کسی کیفیت میں موجود ہوں۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف پڑھا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھیں کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مغرب کے بعد چھت پر مت جانا۔ ابا کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا۔ مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز سے ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا تھا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آسیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ وہاں گزار گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک اسٹرانگ آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار بھی تھے، اور مخلوق سے روبرو باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم میں گر گئیں۔ ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا تھا۔ بہنوں نے جا کر انہیں اٹھایا، ہم انہیں اسپتال لے گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا، اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد نئے گھر میں ہمارے ساتھ کوئی واقعات پیش نہیں آئے۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا واقعہ پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو ہر قسم کی نادیدہ قوتوں سے محفوظ فرمائے۔ واقعہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔